26 مارچ سے بلاول زرداری کا وفاق سے احتجاجاً ٹرین مارچ شروع ہو گیا ہے۔ اس مارچ میں بلاول زرداری سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں سے گزرتے ہوئے 4 اپریل کو بھٹو کی برسی پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس وقت نیب میں پیپلز پارٹی کی قیادت پیشیاں بھگت رہی ہے۔ جعلی اکاؤنٹس، کرپشن اور جعلی کمپنیوں کا کھاتا کھل چکا ہے۔ اب جب وقت حساب آیا تو بلاول نے اپنے اور اپنے والد کے بچاؤ کے لیے وفاق سے کھل کر بیانیہ اور عملی ٹکر لینے کی ٹھان لی ہے، یہاں تک کہ قومی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ بلاول اس تحریک سے حکومت کو کاؤنٹر پریشر میں لانا چاہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس تحریک سے بلاول ریاست پر دباؤ ڈال سکیں گے؟ بارہا وزیر اعظم کے اس حتمی بیان کے بعد کہ کوئی NRO نہیں ہوگا، اس کے بعد کیا بلاول کو حکومت سے کوئی مکمکا نظر آتا ہے، یا یہ ٹرین مارچ بھی کچھ دن پہلے کے عورت مارچ کی طرح مضحکہ خیز صورتحال اختیار کر کے بے معنی رہ جائے گا؟ ادھر مسلم لیگ نون کی خاموشی بھی اس مارچ کو کوئی طاقت فراہم نہیں کر رہی۔ ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما کسی جانی دشمن کی طرح ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان دونوں کے درمیان مکمکا سیاست شروع ہوئی اور حکومت میں آنے کے لیے ایک دفعہ میری اور ایک دفعہ تیری کی بندر بانٹ ہو گئی۔ مفاہمت کی اس سیاست نے اپوزیشن کے منہ پر تالا لگا دیا۔ 2018 کے الیکشن میں خان صاحب کی کامیابی کے بعد ان دونوں جماعتوں کو جوڑ کر ایک طاقتور اپوزیشن بنانے کی کوشش کی گئی، مگر ماضی میں تمام مفاہمتی سیاست کے باوجود ان کا ایک پیج پر زیادہ دیر تک اکٹھا ہونا کبھی ممکن نہ ہوا۔ اس وقت بھی جب مسلم لیگ نون کے چھوٹے اور بڑے میاں اپنی کرپشن کے ہاتھوں اندر بار کی ہوا کھاتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے ان کا کھل کر ساتھ نہ دیا، گو کہ بہت سے اسمبلی سے نکالے ہوئے بیچ کے مچولوں نے ایک طاقتور اپوزیشن بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس وقت زرداری اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ پر آنے والے نیب کے عتاب سے خود کو دور رکھنے میں ہی عافیت جانی، اور اب جب خود پیپلز پارٹی کی اپنی گردن نیب کے شکنجے میں پھنس رہی ہے تو بلاول انسانی حقوق کی یاد میں نہ صرف میاں صاحب کی عیادت کے لیے جیل پہنچ گئے بلکہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کھرے کھرے بیانات بھی دینے لگے۔ اور اس بار مسلم لیگ نون نے چپ اختیار کر لی ہے، کیونکہ ان کا سارا آئندہ کا لائحہ عمل عدلیہ کے فیصلے پر منحصر تھا، اس لیے پیپلز پارٹی کے حق میں بیان دینا خود ان کے پاؤں پر کلہاڑی بھی مار سکتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چھوٹے میاں کا نام ECL سے باہر کر دیا اور بڑے میاں صاحب کو 6 ہفتوں کے لیے ضمانت دے کر جا جی لے اپنی زندگی کا فیصلہ دے دیا، مگر علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ صحت یاب ہونے پر واپسی ہوگی، یعنی بوریا بستر باندھ کر رکھنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بلاول کا ٹرین مارچ شروع ہوا اور دوسری طرف نواز شریف کو 6 ہفتوں کی ضمانت ملی ہے، اب ان دونوں جماعتوں کے رہنما سر جوڑ کر ملکی سیاست کو کس رخ پر لے کر جاتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کو اپنی سیاسی زندگی میں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو شاید یہ خاموشی جاری رہے گی، اور اگر معاملات کو کسی اور رخ پر ڈالنا ہے تو اب دونوں پارٹیوں کے رہنما ایک پٹری پر چل سکتے ہیں۔